السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور دعا میں ضرور یاد کرو گے۔ جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ میں آپ کو آج سمجھو کہ ایسا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو میری زندگی میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مثلا ہمارے کام میں عامل جو حضرات ہوتے ہیں، مثلا کوئی بھی ہوتے ہیں، ہمارے کام میں جھگڑے بھی مثلا ہو جاتے ہیں، آپس میں رسوائیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں بڑے بڑے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک میرا دوست تھا، وہ کسی عامل کو میرے پاس لے کے آیا تو اس سے تھوڑا سا دعا سلام ہو گئی ہے، وہ آگے پیچھے، کیونکہ جو پکا ٹھکا عامل ہوتا ہے تو وہ کسی کو نقصان وغیرہ یا اور چیزیں نہیں کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں جو نیا بندہ ہوتا ہے یا نیا کام سیکھتا ہے تو بولتا ہے میں اڑوں، کیسے اڑوں، میرے کو پر لگ جائے، میں اڑ رہا ہوں۔ تو اسی حساب سے ہم فقیر بابا کو وہ جو ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی ہر کسی نے اپنی محنت کمائی ہوئی ہے، جو محنت کرتا ہے جسی بھی چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس چیز میں جو بھی محنت کرتا ہے وہ اسی سے ہی ریلیکس ہوتا ہے، اسی سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ تھا کہ اسی نے جو ہے جا کے میرے اوپر حملہ کیا علم کے ذریعے سے۔ میں نے بھی اس کو جو ہے بول دیا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا موکل ہے، اجازت ہے، جو کرنا ہے کرو، چھپکے وار کرو، سامنے وار کرو، کیا نہیں کرو، وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میرے کو تو میں تقریباً سردی کی رات تھی، تو میں جب نکلا تقریباً 3 4 5 بجے تک، تقریباً باہر جیسے نماز پہ اٹھا اور میں باہر نکلتا تو احسار نہیں ہوتا ہے، جب بندہ اٹھتا ہے تو اپنے اوپر احسار نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے چیزیں ایسی بھیجی کو اس نے ایسی سمجھو کہ بھیجی تو میرے کو انہوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا میرے اوپر۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی حرامی کی ہے۔ تو میں نے جب اپنا سسٹم سیدھا کیا تو پھر میرے پاس پرانی یہ بات ہے تقریباً، تو اس نے کیا بولا کہ فون میں نے اس کو کی، میں نے کہا تم نے آج جو ہے سسٹم اپنے بھیجے ہیں تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ پھر میں نے اس کو بولا کہ بھائی جان اب کوئی چپ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر دوبارہ اس نے میرے کو اٹیک کیا علم کا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی بس شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، دینے والی رب کی ذات ہوتی ہے، جس کو جتنا پیسہ دیتی ہے، جس کو جتنا علم دیتی ہے، جس کو جتنا عزت دیتی ہے، وہ عزت دینے والی، ذلت دینے والی رب کی ذات ہوتی ہے۔ یہ تو انسان کی سوچ سے ہی باہر ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی سسٹم ہے انسان کی سوچ سے ہی باہر ہے۔ جو رب کریم اپنے حساب سے دیتا ہے اور اپنے سسٹم سے دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اس کا علم ریورس کیا، اس کو میں نے لگایا نہیں، اس کا علم ریورس کیا میں نے۔ جو بھی مثلا میرے پاس کوئی بھی سسٹم آتا ہے میں ریورس کرتا ہوں، کیونکہ جنات آتے ہیں میں ریورس کرتا ہوں کوئی بھی سسٹم، کیونکہ جب وہ علم پڑھے گا تو وہ جنات ہی آئیں گے، علم کے ہی جنات آئیں گے، وہی کریں گے مسئلہ خراب ہمارا۔ تو اسی نے ایک چیز کی ہوئی تھی
پھر انہوں نے دوبارہ ایسی چیز کی کہ یہ بندہ جو ہے اس کا علم بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ بندہ بالکل ختم ہو جائے. اور میں نے وہ جب سسٹم کیا، استخارہ کیا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کیا کیا کہ ایک پتلا بڑا بنایا ہوا تھا، بڑا پتلا، اور ایک چاقو بھی تھا اس کے پاس، اور کالا علم بھی تھا اس کے پاس، نوری علم بھی تھا، دونوں علم تھے. تو ایسے پتلا بنایا ہوا تھا میرا بڑا، ایسے کہ اس میں ایک خنجر اس کو ہم بولتے ہیں ویر مٹھ، وہ جو ہوتی ہے ویر مٹھ، وہ عمل اس نے کیا میرے اوپر. اس نے جب ایسے خنجر اس نے مارا تو بندے کو سمجھو کہ ایک سوئی چبھتی ہے، سوئی لگتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوئی کسی نے ماری ہے میرے کو. تو میں نے جب اس کا علم ریورس کیا، آپ یقین نہیں کرو گے کہ وہ بندہ تڑپنے لگا، اور وہ اتنی تڑپ آ گئی اس میں، شدید تڑپ آ گئی. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے لوہا ہوتا ہے، دیکھو لوہا ہوتا ہے، لوہے کو جتنا اس کو مارو گے اس کو آواز کرے گا، لیکن اس کو درد نہیں ٹیڑھا ہوگا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، آواز کرے گا. ہم جو ہے لوہے کے بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ہمارے کو سمجھو کہ بنیاد مضبوط ہے، سب کچھ مضبوط ہے. اس نے اتنی محنت کی، اتنا مارا، کچھ بھی نہیں ہوا اس سے. میں نے اس کا علم ریورس کیا، پھر میں نے ایک ہی رات میں اس کو علم جو ریورس کیا، اور جوش سے کیا، تھوڑا جوش جذبے سے کیا. جب میں نے جذبے سے کیا تو وہ بندہ بالکل منٹل ہو گیا، پاگل ہو گیا. اس کو جو ہے بڑے بڑے درباروں پہ لے کے گئے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے بعد اسی کو سیون شریف ادھر اس کو انہوں نے زنجیروں میں باندھ کے ادھر اس کو جو ہے چھوڑ دیا، تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اتنا وہ شدید سمجھو کہ وہ ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ویسے کام نہ کرے، کو کسی کے ساتھ اتنا ریلیشن بھی نہ بنائے، عامل کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، کیونکہ عامل جو ہوتا ہے ایک سانپ ہوتا ہے. سانپ پتہ ہے تمہارے کو ڈستا ہے، کوئی چھوٹا سانپ ہوگا، بڑا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، لیکن زہر اپنا دکھائے گا. تو میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے یہ بولتا ہوں کہ اسی چکروں میں اگر کسی کے مثلا کوئی سسٹم کرے یا کوئی زمانہ کرے، تو آپ نے اس کو درگزر کرنا ہے. درگزر آپ کریں گے تو آپ کا سمجھو کہ آپ کی اللہ پاک آسانی کرے گا، آگے والے کو چھوڑ دے گا. اور وہ میرے سے عمل بھی لے کے گیا تھا، کیے بھی تھے اس نے 2-3 سال تقریباً ہمارے ساتھ وہ رہا کانٹیکٹ وغیرہ میں. ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھو نا، ہر ایک کی اپنی دل ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا روح ہوتا ہے. یہ جو روح ہوتا ہے نا، روح عمل اس میں داخل ہوتا ہے، عمل اس میں، یہ روح ہوتا ہے، روحانی عمل جس کو بولتے ہیں. یہ لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے. جب لوہے کی طرح مضبوط ہوگا تو اس کو کوئی چیز نہیں ہٹا سکے گی. اگر وہ لوہے کی طرف وہ باریک ہوگا، دھاگے کی طرح ہوگا، تو اس کو ہر کوئی کاٹ سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. فقیر بابا کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.